اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، جس دن سے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے بزم سخن کے عنوان سے، مختلف حوالوں سے مختلف مہمان، مختلف شعراء کرام اس پروگرام میں آتے رہے، لیکن ایک آواز تھی جو ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہی، جس نے ہمیشہ ہماری جو ہے حوصلہ افزائی کی، مختلف امور پہ ہمیں فون کیے، ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا اور ہمیں ہر لحاظ سے لیڈ کیا، جنہوں نے ہماری خوش قسمتی ہے کہ دبستان ریڈنگ سے تعلق رکھنے والی وہ شاعرہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نہ صرف وہ موجود ہیں بلکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جیسے ہم پچھلے ہفتے بھی تذکرہ کر چکے تھے کہ ہم نوجوانوں کا ایک مشاعرہ ہم نے کیا تھا، تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک الگ دبستان کی بات کی جائے، یعنی کہ ریڈنگ سے تعلق رکھنے والے کچھ اصحاب کو یا کچھ خواتین کو بلایا جائے۔ اصحاب سے تو ہم تعلق نہ رکھ سکے، کچھ ہمارا رابطہ نہ ہو سکا، لیکن کچھ خواتین سے، ان میں سے ایک وہ خاتون جو ہمیشہ سے ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہیں، محترمہ فرحت خان صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ فرحت آپا، آپ اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، جی عزت افزائی کے لیے بہت ممنون ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ ریڈنگ میں کچھ اور بھی لوگ تھے، جہلم کی زمین نے بہت خوبصورت قسم کے شعراء کرام کو انٹروڈیوس کرایا ہے اردو ادب میں، خاص کر کے پنجابی ادب میں۔ اس سے پہلے آپ اشتیاق زین سے ہمارے اسی پروگرام میں مل چکے ہیں۔ تو آج ہماری ایک اور مہمان جو خاص طور پہ ریڈنگ سے تشریف لائی ہیں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، ان کا تعلق بھی جہلم کی اسی سرزمین سے ہے جہاں خوبصورت اشعار کہنے والے بے تحاشا شعراء کرام نے اپنا اظہار قلم جو ہے وہ مختلف انداز میں مختلف حوالوں سے شاعری کے لیے آزمایا۔ انہی میں سے ایک نام ہے محترمہ عذرا ناز صاحبہ کا۔ السلام علیکم۔ شکریہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ عزت افزائی بخشی، ریڈنگ سے بطور خاص یہاں اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ آپ کا پروگرام تو ویسے بھی میں دیکھتی رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جی، ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام چینل اردو اور بزم سخن کی صرف ایک کاوش اور کوشش ہے کہ ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے شعر و شاعری اور ادب سے، لیکن اصل کام ہمارا اردو کے حوالے سے ہونے والے ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرنا، اور جو شخص بھی اردو زبان استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتا ہے۔ انگریزی کے لیے تو بے تحاشا چینل ہے، ہمارا اپنا چینل بھی موجود ہے، آپ کو اسلام چینل انگلش میں ہمارا چل رہا ہے۔ جی بے شک۔ تو آج ہم نے آپ دونوں مہمانان کو بلایا ہے یہاں تشریف آوری کا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے مختلف حوالوں سے ہم ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے، اور اصل ہمارا مزہ ہے آپ کی شاعری سننے کا۔ تو فرحت آپا، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلے تو ہم اس پروگرام کی توسط سے بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وہ خاتون ہیں جو پہلے دن سے ہمیں ہر پروگرام میں ہمارے لیے کالز کرتی ہیں، ہمیں مبارکباد دیتی ہیں۔ آپ نے بلکہ پچھلی دفعہ جو نوجوانوں کا مشاعرہ ہوا تھا اس میں بھی ایک قطعہ ان کے لیے بھی کہا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اسلام چینل کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ اسلام چینل کا یہ پروگرام مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں اس کا انتظار کرتی ہوں کہ کبھی ایک پروگرام شروع ہوگا، اور اس میں آپ پورا جو آپ کا گروپ ہے، ماشاءاللہ پورا سٹاف اتنی تندہی سے کام کر رہا ہے کہ ہمارا رواں جو ہے وہ آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آپ اردو کی اتنی عظیم خدمت کر رہے ہیں کہ میرا دل خوش ہوتا ہے اور میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور اس کنٹری میں رہتے ہوئے اردو کی جا بجا میں خدمت کرتی رہی ہوں، ہر جگہ جہاں بھی مجھے نظر آیا کہ کوئی ضرورت کو ضرورت کا کہہ رہا ہے، یا غالب کو جالب کہہ رہا ہے، یا ذوق کو ذوق کہہ رہا ہے، تو میں نے بالکل ان کی جو ہے تصحیح کی اور ان کا تلفظ اور ادائیگی نہیں، سے بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اسی بات کو میں اس بات سے جوڑتا ہوں آپ کے کہ آپ کا کچھ مجھے پتا ہے کہ آپ کا بہرحال ایک اہل خانہ اور آپ کی فیملی اور آپ کے والدین یہ سب شعر و شاعری کا کوئی خاندان آپ کا جو تھا شعر و شاعری کا بڑا لگاؤ رکھتے تھے، اور آپ کی والد اور والدہ دونوں شاعر۔ کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ جی بالکل، ہمارا یو پی سے تعلق ہمارے والدین کا رہا، اور پھر ہم تو یہاں پاکستان میں آ کر پیدا ہوئے، اور پھر جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر جو تھا وہ گہوارہ ادب تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جہاں پر فی البدیہہ اشعار کہنا روزمرہ کا معمول تھا، والد اور والدہ آپس میں شاعری میں گفتگو کیا کرتے تھے، تو مجھے جو ہے اس سے بہت انکریجمنٹ ملا، اور پھر میں نے جو ہے اپنا بھی فی البدیہہ شعر، پہلا شعر ہی فی البدیہہ کہہ دیا، اور وہ بھی 7 سال کی عمر میں، ماشاءاللہ، کہ میرا برتھ ڈے تھا، میری نانی میرے لیے گڑیا لائی تھی، اور میں نے اس کا نام، گڑیا کا نام رانی رکھا، اور اس وقت مہمانوں کے سامنے میں نے کہہ دیا
فی البدی میرے منہ سے نکلا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ شعر ہے کہ میری گڑیا کا نام رانی ہے، نانی اماں کی یہ نشانی ہے. اور مجھے پتا چلا کہ میں شعر کہہ بیٹھی ہوں. اور وہ بھی فی البدی. اور فی البدی کا جو تھا وہ معمول گھر کا روزمرہ کا معمول تھا، بس وہ رنگ لایا. اور پھر یوں چھوٹی چھوٹی نظمیں، تتلی پہ، پھول پہ، چاند پہ، رہتے تم ہو دور کیوں چندہ، تم بڑے مغرور ہو چندہ، پاس تمہارے آئیں گے ہم، راز تمہارا پائیں گے ہم، سائنس نے ہم کو رات دکھلا دی، دیکھ لی ہم نے تیری وادی. تو یہ چھوٹے چھوٹے اشعار میں کہتی رہی. ریڈیو پاکستان سے بھی تعلق رہا؟ ریڈیو پاکستان میں تو میرا باقاعدہ پروگرام ہوا کرتا تھا ایوری سنڈے صبح 9 سے لے کے 10 بجے تک، نو نہال کے نام سے. اور اس میں میرے بغیر وہ جو ہے پروگرام نامکمل ہوا کرتا تھا. اور اس میں میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی نظمیں لے کر جایا کرتی تھی، یا 4 لائنز ہوتی تھی یا پوری نظم ہوتی تھی. اور وہ بھی دن بہت اچھے تھے. پھر وہاں پر بچوں کا عالمی ہفتہ منایا گیا، تو اس میں بچوں کا شاعری کا مقابلہ ہوا جو میں نے ون کیا. اور ہمارے جو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، وہ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ اور انعام دیا. بہت زبردست. آپ سے گفتگو ہم کرتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دوسری گیسٹ کو بھی ہم لے لیں. عذرا ناز صاحبہ، آپ پولیس آفیسر آپ ہیں رہی پاکستان میں، شاعری اور پولیس مطلب کیا تعلق ہے اس کا؟ بیسیکلی شاعری جو ہے وہ میں اپنے اسکول کے زمانے سے کر رہی ہوں. تو یہ میرا بہت اچھے شعراء کو پڑھا، بہت اچھے ادبا کو پڑھا، اور بہت ہی مطلب لکھنا شروع کر دیا تھا بہت ارلی ایج میں ہی. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے میں ٹیچر تھی، اس کے بعد پولیس میں چلی گئی، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ میرے اندر کی شاعرہ ہر جگہ پہ زندہ رہی. اور وہی میری طبیعت میں جو نرماہٹ تھی، جو انسانیت کے لیے محبت تھی، وہ وہاں بھی رنگ لائی. اور وہاں بھی مجھے یہی کہا جاتا رہا کہ بھئی میں اس محکمے کے لیے فٹ نہیں ہوں، کیونکہ اس محکمے میں تھوڑا سا بندے کو کیا کرتی تھی آپ؟ میں یہ کرتی تھی، مجرموں پہ ظلم زیادہ کرتی تھی یا شعر سناتی تھی؟ نہیں، شعر بھی سناتی تھی اور بالکل ایک دوستانہ ماحول قائم کر لیتی تھی. میری زیادہ تر تفتیش جو ہوتی تھی وہ اس طرح کے ماحول میں ہوتی تھی کہ میں کوشش یہ کرتی تھی کہ بغیر کسی ٹارچر کے، بغیر کسی ایسی وجہ کے اعتماد میں لے کے تو اس سے بات جو ہے وہ گلوا لی جائے. تو کیا ماحول تھا؟ کچھ غزل کا رنگ سنائیے ہمیں، اپنی غزل کوئی بہترین. ہم نے بہت مشاعروں میں آپ کے ساتھ سنی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے ہمیں راستے میں بھی غزل سنائی تھی، ہم چاہیں گے کہ اگر وہ ہو جائے تو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ایک غزل عرض کرتی ہوں. جی شاد. جو باتیں دل کو تڑپائیں انہیں تم یاد مت کرنا، جو باتیں دل کو تڑپائیں انہیں تم یاد مت کرنا، دل ناشاد کو تم اور بھی ناشاد مت کرنا. ملے گا رنج ہی تم کو ہماری شاعری پڑھ کر، ملے گا رنج ہی تم کو ہماری شاعری پڑھ کر، تم اپنے قیمتی لمحات کو برباد مت کرنا. اور شعر دیکھیے. تمہیں رکھ لے غلام اپنا بنا کر زندگی بھر کو، تمہیں رکھ لے غلام اپنا بنا کر زندگی بھر کو، خدارا خواہشوں کو اس طرح آزاد مت کرنا. اور شعر عرض کیا ہے کہ نہ تھے کردار ہم اور تم محبت کی کہانی کے، نہ تھے کردار ہم اور تم محبت کی کہانی کے، ہمیں شیریں تصور خود کو تم فرحاد مت کرنا. اور اے طائر اپنی نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہنا، اے طائر اپنی نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہنا، رہائی کو کبھی منت کشے صیاد مت کرنا. یہ تو آپ نے پولیس والوں کے حوالے سے پورا شعر پڑھ دیا، پھر پڑھیے. اے طائر اپنی نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہنا، رہائی کو کبھی منت کشے صیاد مت کرنا. اور شعر ہے کہ سبک ہو کر نہ رہ جاؤ کہیں دنیا کی نظروں میں، سبک ہو کر نہ رہ جاؤ کہیں دنیا کی نظروں میں، بیاں لوگوں سے اپنی زیست کی روداد مت کرنا. اور آخری شعر حاضر ہے. ہو شامل جس کی بنیادوں میں دوجوں کا لہو ازرا، ہو شامل جس کی بنیادوں میں دوجوں کا لہو ازرا، تم اپنا گھر کبھی بھی اس طرح آباد مت کرنا. اور جو باتیں دل کو تڑپائیں
انہیں تم یاد مت کرنا, دل ناشاد کو تم اور بھی ناشاد مت کرنا. بہت خوب. آپ نے مطلب میں تھوڑا سا اس میں مزاح کا رنگ بھی لاؤں گا. آپ نے اتنی خوبصورت یہ غزل سنائی ہے, لیکن جب مجرموں کو سناتی ہوں گی کہ تم یہ مت کرنا اور وہ مت کرنا, تو وہ بھی مطلب احتیاط میں آ جاتے ہوں گے. آپ کا کچھ آپ کا ایک بڑی خوبی ہے, آپ کو ناظرین ہم بتاتے چلیں کہ فرحت آپا جو ہے یہ طرحی مشاعروں کی بنیاد انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی اور بہت اچھی طریقے سے لوگوں کی تربیت کا کام کر رہی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حضرہ ناز صاحبہ بھی ایک ویب سائٹ کے تھرو, یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی کہ آج کے زمانے میں نوجوانوں کو یہ سمجھانا کہ شعر کہتے کس کو ہیں, کس طرح لکھا جاتا ہے, زمین کیا ہے, اوزان کیا ہے, یہ ان لوگوں نے بہرحال اس کا بیڑا اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ سنیں. جی ضرور. عرض کیا ہے کہ آپ کے پروگرام بزم سخن کے نام ایک قطع پہلے میں بالکل بالکل ارشاد. بزم سخن کو میرا خراج تحسین, خراج عقیدت. میری محبتیں اور میری عقیدتیں بزم سخن کے ساتھ ہیں, اور اس ہر شخص کے ساتھ ہیں جو اردو کے لیے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے. بہت شکریہ. تو یہ میرا خراج عقیدت ہے کہ لمحہ لمحہ گوش بر آواز ہے بزم سخن. واہ واہ. لمحہ لمحہ گوش بر آواز ہے بزم سخن, اس لیے مقبول ہے ممتاز ہے بزم سخن. بہت شکریہ, زبردست, بہت خوب. مقبول ہے ممتاز ہے بزم سخن. کہہ رہے ہیں آج یہ فرحت سبھی اہل سخن. واہ. کہہ رہے ہیں آج یہ فرحت سبھی اہل سخن کہ تخیل کی نئی پرواز ہے بزم سخن. بہت خوب, بہت خوب. پھر پڑھیے. یہ تو کہہ رہے ہیں آج یہ فرحت سبھی اہل سخن کہ تخیل کی نئی پرواز ہے بزم سخن. اور یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو اس طرح سے لکھا. ارے واہ, زبردست. یہ تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اس طرح دیا. انشاءاللہ بہت شکریہ جناب. جی آپ کے لیے ہے. یہ محترمہ فرحت خان صاحبہ نے ہمارے اور ہماری ٹیم کے لیے, بزم سخن کے لیے اور اسلام چینل اردو کے لیے ایک انہوں نے سپاس نامہ ہمیں پیش کیا ہے. ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس قدر ہمیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے. بہت شکریہ. جیتے رہیے. عرض کیا ہے کہ میں چاہت کا وہ ضابطہ چاہتی ہوں. واہ واہ. میں چاہت کا وہ ضابطہ چاہتی ہوں, بنا رابطے رابطہ. کیا بات ہے. واہ واہ. پھر پڑھیے گا. رابطے رابطہ چاہتی ہوں, اخوت سے جوڑے جو سب کے دلوں کو. اخوت سے جوڑے جو سب کے دلوں کو, مسلسل ہو جو سلسلہ چاہتی ہوں. کیا بات ہے. مسلسل ہو جو سلسلہ چاہتی ہوں, محبت نگر ایک بسا کر وہاں پر محبت کا موسم نیا چاہتی ہوں. کیا بات ہے. محبت نگر ایک بسا کے وہاں پہ محبت کا موسم نیا چاہتی ہوں. ہوں اعمال ایسے کہ راضی خدا ہو. بے شک بے شک. ہوں اعمال ایسے کہ راضی خدا ہو. میں ہر دل میں خوف خدا چاہتی ہوں. میں ہر دل میں خوف خدا چاہتی ہوں. نہ گل ہو سکے آندھیوں بارشوں سے, نہ گل ہو سکے آندھیوں بارشوں سے, ہاں فرحت میں ایسا دیا چاہتی ہوں. کیا بات ہے. ہاں فرحت میں ایسا دیا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. میں چاہت کا وہ ضابطہ چاہتی ہوں, بنا رابطے رابطہ چاہتی ہوں. بہت شکریہ. بہت اچھا. آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ تقریباً 40 سال سے آپ اردو کے یہاں شمع جلا رہی ہیں. ایک وہ دور تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں تذکرہ کیا کہ ہمارے جو محترم عقیل دانش صاحب ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ اردو میں بات کرنے کے لیے میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے کہ جناب جائیں گے اور اردو میں بات کرنے کو موقع ملے. تو آپ نے کیسے شمع جلائی ہیں؟ ایسا ہے کہ میں یارکشائر میں تھی اور وہاں پر ہمارے مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی تعداد کافی ہے ماشاءاللہ. اچھا. تو وہاں پر ہمیں جو ہے کافی ہمارے گروپس بن گئے تھے اور ہم نور جہاں نوری صاحبہ کو انوائٹ کیا کرتے تھے. نور جہاں نوری صاحبہ کو ہم انوائٹ کیا کرتے تھے. وہ آتی تھیں ہمارے یارکشائر میں اور پھر ہم مشاعرے رکھا کرتے تھے. پہلے انجمنیں کم اور گھروں میں مشاعرے زیادہ ہوا کرتے تھے اور نظامت میرے حصے میں آتی تھی ہمیشہ. ہم لوگ اس طرح سے سب شعر شناس اور شعر گو سب محفلیں ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کسی چھت کے نیچے اور چاہے پھر بعد میں ہال لینا شروع کر دیا, بعد میں انجمنیں بننی شروع ہو گئی. اس طرح سے پھر قافلے آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. تو ایسا چلتا رہا ماشاءاللہ سلسلہ.
تو اردو کی یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ٹیچنگ بھی کی ماشاءاللہ. جی بالکل. میں نے LSS سینٹر کی طرف سے ڈفرینٹ اسکولز میں پڑھایا, کالج میں A لیولز کو پڑھایا اردو جی. اور LSS سینٹر کا یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کی خدمت کرتا تھا جو پاکستان سے نئے آتے تھے اور ان کو اردو سے انگلش اور انگلش سے اردو, تو ان کے ساتھ میں ان کا اسپیشل کلاس کرتی تھی. ان کو جو ہے وہ اردو سے انگلش میں ترجمہ کر کے بتاتی تھی اور سمجھاتی تھی, اسپیشل کلاس لیتی تھی بچوں کی. اور اس طرح سے ہمارا جو تھا وہ سلسلہ اردو کی خدمت کا ایسا تھا کہ میں انگریزوں کے اسکول میں ڈسپلے اردو لگاتی تھی. وہاں کے جو بچے ہوتے تھے ان کے ماں باپ کو اردو میں عید مبارک کے کارڈز گھروں میں بھیجا کرتی تھی. اور جہاں بھی کہیں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو اس وقت انگلش بالکل نہیں آتی تھی تو ان کے لیے میں اردو میں ترجمے کیا کرتی تھی, انٹرپریٹنگ کرتی تھی, ٹرانسلیشن کرتی تھی. وہ سب آپ نے مطلب یعنی کہ اردو کا حوالے سے جو خدمات کی ہیں. ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان دو بڑی محترم خواتین موجود ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. اب ہمیں اپنا ایک سیگمنٹ ہے شعر شناس, اس طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آج کا شعر شناس کیا ہے. شعر شناس. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ناظرین, آپ نے یہ شعر ملاحظہ فرمائیے, آپ کو اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے. بہت مشہور شعر ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کو شناس کر لیں گے. جی, ہم گفتگو کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ اور, آپ نے 1 منٹ کو روکیں گے ہم یہاں, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں سعید حسین کانپوری بول رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. کانپوری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. سہیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بڑے خوبصورت مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. کیا سہیل بھائی, اسی لیے میں نے فون کیا ہے. آپ کے ساتھ فرحت خان صاحبہ ہیں اور عذرا ناز صاحبہ ہیں, دونوں بہترین شاعروں میں شاعرہ ہیں, اور اردو کے لیے جو وہ خدمات کر رہی ہیں وہ یقینی طور پہ بڑی سراہنی ہے. اور میں ان دونوں کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اسلام چینل کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی آپ نے شاعروں کو بلایا اور ہم لوگوں کی اتنا انٹرٹین کرایا. ہم لوگ سب گھر پہ بیٹھے ہیں, سرحد پار تک لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام خالد صاحب, اور میں بہت خوشی ہو رہی ہے ان دونوں کو دیکھ کے. اور فرحت صاحبہ سے تو ابھی میری ریسنٹلی ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ شرف حاصل کیا کہ میں اسی مشاعرے میں موجود تھا جس میں یہ تھی. اور ناز صاحبہ سے بھی بہت اچھی شاعر ہیں. اور ان کے پچھلی دفعہ جب آپ جس ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اس میں انہوں نے آپ کی اعزاز میں قطع بھی کہا تھا, یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی نوجوانوں کو. بالکل مجھے یاد ہے. اور یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اردو کے لیے بہت خدمات کر رہی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور خدمات رہے اور بہت شکریہ آگے ان کے کام چلتے رہے. بہت شکریہ. میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لگے میں لگا, ہم انہیں بھی لیے چلتے ہیں. السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ ہلو جی, میں ریڈنگ سے بات کر رہی ہوں. جی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مسز بخاری بات کر رہی ہوں. جی مسز بخاری, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج تو ہم نے ریڈنگ کی نمائندگی کی ہوئی ہے جناب, ساری ریڈنگ سے مشہور شاعرات آئی ہوئی ہیں یہاں پہ. کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ پہلے تو مجھے آپ سب کو السلام علیکم بولنا ہے. اور یہ جو درمیان میں آپ کے بیٹھی ہوئی ہیں عذرا ناز, یہ میری نیبر ہیں اور یہ میری سسٹر ہیں. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ ان کو دیکھ کے خوشی محسوس کر رہی ہوں, اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا, اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور خاص طور پہ اپنی بہن کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کامیابیاں دے اور زیادہ ترقی دے. آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, ہمارے اور بھی بہت اچھے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں اسلام چینل اردو کے, ضرور آپ دیکھتے ہیں. آج ہم نے یہ چینل ہی فرسٹ ٹائم لگایا, مجھے پتا نہیں تھا کہ اس پہ بڑے اچھے پروگرام آتے ہیں. جی انشاءاللہ اب آپ مزید دیکھتے رہیے گا ہمارے پروگرام. بہت شکریہ, میری طرف سے اسلام آپ سب کو, اور اللہ تعالیٰ آپ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کیسے ہمارے یہاں لوگ جو ہیں محبت سے آتے ہیں, خلوص سے. آپ کچھ سنا رہی تھی. جی جی بالکل. میں وہ نوجوانوں کے لیے جو میں نے بزم سخن پہ لکھا تھا نا لاسٹ ویک, جو 3 نوجوان آئے تھے,
تو ان کے لیے میں نے لکھا تھا کہ آج بزم سخن میں روشن ہیں، آج بزم سخن میں روشن ہیں وہ ستارے جو نوجوان بھی ہیں، ماشاء اللہ، وہ ستارے جو نوجوان بھی ہیں، فکر فردا ہے ان کے شعروں میں، فکر فردا ہے ان کے شعروں میں، دور حاضر کے ترجمہ بھی ہیں، دور حاضر کے ترجمہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ ماشاءاللہ جو طرح شاعری اور اس کے حوالے سے آپ کام کرتی ہیں تو یہ بہت مشکل نہیں ہوتا؟ لوگ، میں تو مجھ جیسا آدمی تو وہ پتھر چوم کے رکھ دیتا ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے۔ میں زیادہ تر اپنے تحریک پر لکھتی ہوں۔ مجھے یہ 3 نوجوانوں کو دیکھا، مجھے بہت پسند آیا، تحریک ہوئی، 4 تھے اس میں بھی تھا، چوتھے آپ وہ تو میں نے اس پر ہی کہہ دیا تھا، کال پہ ہی کہہ دیا تھا کہ آپ 4 ہو ماشاءاللہ۔ تو 4 نوجوانوں کے لیے میں نے لکھا، 4 نوجوان یہاں تھے اور کم سے کم 4 نوجوان ہمارے یہاں بیک گراؤنڈ میں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سبھی نوجوانوں کو بہت میرا پرخلوص سلام ہے، سلام عقیدت میں پیش کرتی ہوں، کیونکہ یہ لوگ بہت بہت خدمت کر رہے ہیں اردو نہیں، بالکل بالکل، اور بے شک، اور یقین کیجئے کہ میرا یہاں تک آنا اتنا بہت مشکل ہے، صحیح بات ہے، ریڈنگ سے یہاں آنا کوئی آسان نہیں ہے، صرف یہ محبت اور عقیدت مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، یہ کہ مجھے پہنچنا چاہیے اور یہ نذرانہ آپ کو پہنچانا چاہیے کہ یہ عظیم کام جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت اجر عظیم دے۔ جی عطا ہو جناب۔ تو پنجابی کا یہ غزل، بالکل بالکل جناب، بالکل سنائیں گے۔ پنجابی کی غزل آپ سب کی نظر اور عرض کیا ہے کہ جو رو رو میریاں لنگیاں نے، واہ واہ، جو رو رو میریاں لنگیاں نے، او کڑیاں لکھاں صدیاں نے، وہ کڑیاں لکھاں صدیاں نے، سکھ ساند کوئی نہ سجنا دی، سکھ ساند کوئی نہ سجنا دی، دکھاں نے راواں ملیاں نے، دکھاں نے راواں ملیاں نے، انج عمر دکھاں اچ جالیے، انج عمر دکھاں اچ جالیے، ہن ڈنگن سکھ دیاں کڑیاں نے، انج عمر دکھاں اچ جالیے، ہن ڈنگن سکھ دیاں کڑیاں نے، میں تاں دل دا روگ لکایا سی، میں تاں دل دا روگ لکایا سی، پر اکھیاں آخر اکھیاں نے، پر اکھیاں آخر اکھیاں نے، انج جاپے چڑھی ہے سامندی، انج جاپے چڑھی ہے سامندی، اے جد بھی چھم چھم وسیاں نے، اے جد بھی چھم چھم وسیاں نے، تو لکھ پردے پئی پا فرحت، تو لکھ پردے پئی پا فرحت، اج بولن تیریاں اکھیاں، اج بولن تیری اکھیاں نے، تیریاں اکھیاں نے، تو لکھ پردے پئی پا فرحت، اج بولن تیریاں اکھیاں نے، جو رو رو میریاں لنگیاں نے، او کڑیاں لکھاں صدیاں نے۔ اتنی خوبصورت شاعری فرحت آپا کی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ریڈنگ سے ہی کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سہیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں بہن آپ؟ ٹھیک ہیں جی، آپ سب پہچان گئے ہوں گے فرخندہ صاحبہ کا کال۔ آج تو ریڈنگ کی نمائندگی بڑی اچھی خوبصورت ہو رہی ہے، اور اب مکمل ہو گئی، آپ کی کال آنے سے مکمل ہو گئی، بالکل منتظر، بس آپ ہی کی کمی تھی، کم از کم آپ کی کال تو آ ہی جائے گی۔ آج میں فخر سے پھولے نہیں سما رہی کہ آج کرنے کے لیے دونوں دوست ہیں وہاں پہ براجمان بیٹھی ہوئی ہیں اور بزم سخن کو پورا گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ بزم سخن تو خود چاہتا ہے کہ گھیر لیا جائے، وہ یقین میں نے شاعری کے بیچ میں بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے عذرا جی اور خان صاحبہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پلیٹ فارم کبھی میرے حصے میں آئے۔ نہیں، آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ کھلا ہے، جب آپ کہیں آپ تیار ہو انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل کھلا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو پورے پلیٹ فارم پہ قبضہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوبصورت سا پروگرام چلتا رہے، بہت شکریہ، اور ریڈنگ کا اسی طرح فخر سے سر بلند ہوتا رہے۔ بہت شکریہ آپ ضرور کال کرتے رہیے گا، آپ بھی ہمارے ریڈنگ کی شان ہیں، بہت عظیم شاعرہ ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ میں ریڈنگ سے دوبارہ مسز بخاری بات کر رہی ہوں۔ جی مسز بخاری، اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دیجیے گا۔
جی میں نے بند کر دیا ہے. مجھے عذرا ناز سے یہ فرمائش کرنی تھی کہ پنجابی کی اپنی جی بالکل 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 ہم سنیں گے. ہمارے بہت اچھا لکھتی ہیں پنجابی کی. بالکل ہمارے بالکل پروگرام میں موجود ہے وہ چیز اور انشاءاللہ ہم ضرور سنیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ سب مہمانوں کا اور میری طرف السلام علیکم. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ جو عذرا ناز میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ٹی وی پہ, میں نے فرسٹ ٹائم کسی چینل پہ کال کی ہے. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مسز سلیم بول رہی ہوں ریڈنگ سے. ریڈنگ سے. جی آج ریڈنگ کے ماشاءاللہ رش لگا ہوا ہے. ریڈنگ سے ہی لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنی دور سے کال کرنے کا. جی میری بہت پیاری یہ بہن ہے, دل کی بھی بہت اچھی ہیں اور میرے لیے تو بہت ہی زیادہ یہ قابل احترام ہے. اور میں ان کی بک بہت پڑھی ہے, مجھے بہت پسند ہے ان کی شاعری. میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں ان کے گھر جا کے ان کو خود بولتی ہوں آپ پلیز مجھے سنائیے. نہیں ابھی ہم ان سے سنتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم لائیو سنیں گے. پوری دنیا اس وقت ان کو سن رہی ہے. کئی ملکوں میں یہ پروگرام جا رہا ہے وایا سیٹلائٹ, وایا ای میل, وایا انٹرنیٹ, تو یہ سب جگہ دیکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اب آپ فرمائش ہو گئی ہے تو اب ہم آپ سے پنجابی میں کچھ سنیں گے. جی شور. اور یہ ہماری طرف سے آپ کی طرف سے میں اپنے بھائی احمد مقصود کی نظر بھی کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ضرور. جی ایک غزل یہ ہیرو والے مشاعرے میں بھی میں نے سنائی تھی. تو اچھا تھوڑا سا رک جائیے کیونکہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. تو ہم پہلے بریک سے ہوئے آتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کی اردو پنجابی دونوں غزلیں سنیں گے. اور یہ انشاءاللہ ماحول جو ہم نے یہاں بنایا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے. تو اگر ہم اس ماحول کو کنٹینیو رکھنا ہے ہمیں, تو ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ ہم, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ غزل لمبی ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ وہ بیچ میں سلسلہ نہ ٹوٹے. گفتگو کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ماشاءاللہ کتنے لوگ اس وقت کالز ہمیں کر رہے ہیں جو خاص کر کے ریڈنگ سے آ رہے ہیں. ریڈنگ کا ایک ماحول ہے اور وہاں پہ بھی ایک آپ نے بڑی ادبی محفلیں. وقفے کے بعد بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کو دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان دبستان ریڈنگ سے تعلق رکھنے والی دو بہت خوبصورت شاعرات موجود ہیں اور ہم اپنی ان کی گفتگو کا ان کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن پہلے ہمارے ساتھ کوئی کال موجود ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی؟ کیسی ہیں بہن آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل خیریت سے, الحمدللہ آپ کی دعا ہے. آپ سنائیے. ماشاءاللہ کیا شعر انہوں نے سنایا جو آپ کے پہلے نوجوان شاعر جو آئے تھے ان کے لیے ماشاءاللہ سے. ہاں جی پاکستان سے کال ہے, ہماری بہن ہے سمیہ, ان کی کال آتی ہے پاکستان سے ہمیشہ. جی ماشاءاللہ بہت بہت اچھی شاعری کر رہی ہے ماشاءاللہ سے. انہوں نے جو شعر کہا پچھلی دفعہ جو نوجوان آئے تھے آپ کے پروگرام میں, بہت ہی ماشاءاللہ اچھا, اور بہت اللہ آپ کے پروگرام کو بہت ترقی دے. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ اتنی رات کو بھی پروگرام بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں پاکستان میں, اور یہ ہمارے لیے بڑے حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری بہت جلد کوشش ہے ود ان 2-3 months ہم انشاءاللہ اس کو سیٹلائٹ کے تھرو پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ ضرور آئے گا. ارے بھائی آپ نے خوش کر دیا, جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت بڑا کام ہو جائے گا. شکریہ. آپ نے صاحبان کو بہت سلام کہیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کچھ شاعری کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. باتیں تو چلتی رہیں گی, ہم چاہیں گے کہ خوبصورت خوبصورت اشعار اور چلتے رہیں. اردو اور پنجابی کی مٹھاس چل رہی ہے. جی فرحت آپا کیا کہیں گی آپ؟ بس جی کچھ اشعار آپ کی نظر کرتی ہوں اور سامعین اور ناظرین کی خدمت میں کہ عرض کیا ہے کہ معجزے ہوں نہ کرامات تو دکھ ہوتا ہے. واہ. معجزے ہوں نہ کرامات تو دکھ ہوتا ہے. واہ. ہونا بہتر کبھی حالات تو دکھ ہوتا ہے. واہ. نہ ہونا بہتر کبھی حالات تو دکھ ہوتا ہے. دب کے رہ جائیں خیالات تو دکھ ہوتا ہے. دل کی دل ہی میں رہے بات تو دکھ ہوتا ہے. بہت شکریہ. جن سے ہوتی ہے ہمیں چشم کرم کی امید, جن سے ہوتی ہے ہمیں چشم کرم کی امید, ہونا گر ان کی عنایات تو دکھ ہوتا ہے. ہونا گر ان کی عنایات تو دکھ ہوتا ہے. ان کی محفل میں بھی جا کے کبھی ان سے ہائے
उनकी महफिल में भी जाके कभी उनसे हाय हो ना पाए जो मुलाकात तो दुख होता है। हो ना पाए जो मुलाकात तो दुख होता है। बहुत शुक्रिया। झोंपड़ों पे जो गरीबों के अचानक अक्सर, वाह, झोंपड़ों पे जो गरीबों के अचानक अक्सर टूट पड़ती हैं जो आफात तो दुख होता है। टूट पड़ती हैं जो आफात तो दुख होता है। जिनका हर जज्बा व ख्वाहिश हो अहम मेरे लिए, जिनका हर जज्बा व ख्वाहिश हो अहम मेरे लिए, वो ना समझे मेरे जज्बात तो दुख होता है। वो ना समझे मेरे जज्बात तो दुख होता है। जिनकी आंखों में सितारों की चमक थी फरहत, जिनकी आंखों में सितारों की चमक थी फरहत, उनकी आंखों में हो बरसात तो दुख होता है। क्या बात है, वाह। उनकी आंखों में हो बरसात तो दुख होता है। मौजज़े हो ना करामात तो दुख होता है। होना बेहतर कभी हालात तो दुख होता है। बहुत शुक्रिया। हज़रा, आपसे हम चाहेंगे, माशाल्लाह आपकी उर्दू शायरी तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन ये पंजाबी शायरी का जो रंग है ये एक बहुत जुदा रंग है। ये सूफियों का रंग है बेसिकली। ये जो सूफी शोरा कराम हमारे यहाँ, मियां मोहम्मद साहब और दूसरे लोग जो थे, ये बहुत खूबसूरत शायरी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सरमाया। तो आपने भी कुछ उस जमीन में जरूर बहुत कुछ कहा है आपने पंजाबी में, तो हम वही सुनना चाहेंगे आपसे, अगर आप सुनाएं तो। जी जरूर, क्यों नहीं। और आपको भरपूर दाद मिल रही है चारों तरफ से। हो सकता है कुछ दाद आपको सुनाई ना दे रही हो जो मुझे सुनाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चंद अशार और फिर एक सुनाऊंगी पंजाबी की जो है नज्म। जी। शेर अर्ज किया है इस गजल का कि किस्मत ने जिस वेले हासे वंडे सन, वाह, किस्मत ने जिस वेले हासे वंडे सन, मैनू छड़ के चारे पासे वंडे सन। क्या बात है, आप रिदम कितना खूबसूरत है। किस्मत ने जिस वेले हासे वंडे सन, मैनू छड़ के चारे पासे वंडे सन, ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦਲਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਦਲਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੜੀਏਗਾ, ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਨਸਿਫ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਨਸਿਫ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਤੋਲੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਲਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਖਲਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਈ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਾਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ नज्म पेश करनी है। एक मिनट में आपको रोकूंगा, शायद कोई कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आबिदा बोल रही हूँ रेडिंग से। अपनी दोनों प्यारी बहनों को देख के बहुत खुशी हो रही है, फरज जी और अजरा नाज। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस दुआएं हैं कि अल्लाह आप दोनों का नाम रोशन करे। और हर एक अंदाजा हो रहा है कि रेडिंग में माशाल्लाह इन लोगों ने कितनी शम्में जलाई हुई हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब से मैं रेडिंग में हूँ तब से ये मेरी सबसे पहली सहेली है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। पर जी से अब लास्ट वीकेंड भी मुलाकात हुई थी तो मैंने इनको कहा था कि मेरी रूह को तस्कीन नहीं मिली कि हमारी शायरी नहीं हुई। बस बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इनकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारी अजरा नाज है वो भी, उनको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन जी अभी उन्होंने बताशे वनडे सन अभी देखते हैं अभी और भी मैं फोन पे बैठे सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं अब चाहूंगा पंजाबी सुनूं इनसे खाली में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। हमारा दिल खुश हो गया। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई अब्दा आपकी आवाज सुन। बहुत शुक्रिया जी। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे यहाँ मेहमानों का सिलसिला, कॉलर्स का सिलसिला जारी रहता है। और आपके जी मेरी से पंजाबी नज्म का उन्वान है कि नमाणी धी दी फरियाद। नमाणी दी दी फरियाद। एक नमाणी धी दी फरियाद।
ਤੇਰੀਆਂ ਨਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਏ ਦਿਲ ਸਾੜਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਏ ਦਿਲ ਸਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਏ ਦਿਲ ਸਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਲੱਭਦੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਲੱਭਦੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਏ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਨਾ ਥਾਂ ਏ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਏ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਨਾ ਥਾਂ ਏ। ਨਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕੇ। ਨਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਬਕ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਬਕ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ। ਕਰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ। ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਲਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ। ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਲਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗੀ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੀਲੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਥ ਮੈਂ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੀਲੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਥ ਮੈਂ। ਮਾਏ ਕਰਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਏ ਕਰਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੋੜ ਕੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਵਾਂ ਹਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ, चंगा जिया हाथ कोई फड़ना मैं चाहनी हूँ। नाज़रीन, आपने देखा इतनी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एक औरत और एक लड़की की फरियाद को अपने माँ बाप से बयान किया। हमारे साथ एक कॉल है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज उमर बोल रही हूँ। जी मिसेज उमर, कैसी हैं आप? ठीक है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन असरा नाज इन्होंने बहुत अच्छी पंजाबी में। जी जी माहौल बनाया है जनाब, इन्होंने बहुत खूबसूरत एक माहौल बना दिया है और हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। अभी हाँ जी, मैं पहली दफा बात कर रही हूँ इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। नहीं नर्वस ना हुई, आपका अपना प्रोग्राम है, आप हर हफ्ते फोन करें, आपको नर्वसनेस खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। हमारे हर हफ्ते अच्छे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, आप जरूर कॉल कीजिएगा हमें। जी 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे पंजाबी में कोई डिफरेंस थोड़ी। जी बिल्कुल, अभी हम इनसे जरूर फरमाइश करते हैं और हमसे जरूर सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाजरीन, आपने देखा कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रोग्राम का हमारा एक और सेगमेंट है और हमारा वो सेगमेंट है गोशा ज़राफ़त। देखते हैं आज के गोशा ज़राफ़त में क्या है। ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, पाकिस्तान के हवाले से। ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, कल उसकी मुझसे वेडिंग हो रही है, कल उसकी मुझसे वेडिंग हो रही है। और अंधेरे में ना रह जाए कोई बाल, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है, अंधेरे में ना रह जाए कोई बाल, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है। एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी।
ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی, رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. بچہ بولا چھوڑے انکل جائیں اپنا کام کریں, میرے خیالوں میں جائی ہے رحمت والی سی نازک سی شرمیلی. ناظرین, یہ گوشہ ذرافت آپ نے دیکھا. سلمان گیلانی صاحب بہت خوبصورت شاعر ہے, لیکن ہمارے درمیان بھی دو ایسی خوبصورت شاعرات موجود ہیں جنہوں نے ایک ماحول یہاں بنا دیا ہے بہت قلیل سے وقت میں. ہم چاہیں گے کہ فرحت خان صاحبہ سے کچھ اور سنیں. جی ضرور. عرض کرتی ہوں کہ اب کوئی بے کلی نہیں ہوتی. ہاں, کیا چھوٹی بہر میں آپ نے غزل نکالی ہے. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. اب کوئی بے کلی نہیں ہوتی, آنکھ میں بھی نمی نہیں ہوتی. آنکھ میں بھی نمی نہیں ہوتی, جب تلک بے کلی نہیں ہوتی تب تلک شاعری نہیں ہوتی. جب تلک بے کلی نہیں ہوتی تب تلک شاعری نہیں ہوتی. ہاں اگر عاجزی نہیں ہوتی بندگی نہیں ہوتی. ہاں اگر عاجزی نہیں ہوتی بندگی نہیں ہوتی. وہ تصور میں بھی نہیں آتے جب تلک بے خودی نہیں ہوتی. وہ تصور میں بھی نہیں آتے جب تلک بے خودی نہیں ہوتی. لاکھ دیپک جلائے بیٹھی ہوں ہائے کیوں روشنی نہیں ہوتی. لاکھ دیپک جلائے بیٹھی ہوں ہائے کیوں روشنی نہیں ہوتی. ایسی پھیلی ہے ابتری ہر سو, ایسی پھیلی ہے ابتری ہر سو کہ کبھی بہتری نہیں ہوتی. کہ کبھی بہتری نہیں ہوتی. عارضی ہو جو دل لگی فرحت وہ کبھی دائمی نہیں ہوتی. عارضی ہو جو دل لگی فرحت وہ کبھی دائمی نہیں ہوتی. اب کوئی بے کلی نہیں ہوتی, آنکھ میں بھی نمی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سادہ الفاظ استعمال کرتی ہوں کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو سادہ اردو بھی سمجھ آ جائے تو غنیمت ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میرا پیغام سننے والوں کو پہنچے, عام فہم ہو کر جو ہے وہ کم از کم. آپ کو یہاں روکیں گے کیونکہ ہمیں ایک جو شعر شناس کا ہمارا سیگمنٹ تھا اس کا ہمیں لوگوں سے بتانا ہے. ناظرین, آپ نے شعر پڑھا تھا جو ہمارا شعر شناس تھا کہ اسکرین پہ موجود ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اس شعر کے شاعر کو ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آپ اگر اس کو بوجھ سکیں اور آپ بتائیں ہمیں. اس شعر کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے. یہ احمد ندیم قاسمی کی بہت خوبصورت نظم کا پہلا شعر ہے اور ہم چاہیں گے کہ اب ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اب جلدی 10 سیکنڈ میں آپ اگر ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے دیجئے کیونکہ غزل سننے کا اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے. پیغام تو پھر میرا یہ ہے کہ محبت اور خلوص یہ اور عزت یہ دینے کے لیے اور خوشی بھی دینے کے لیے ہے. ہم جتنا بھی اس کو بانٹ سکیں اور علم کو جتنا بھی ہم بانٹ سکیں تو علم, محبت اور خوشی جہاں تک بھی آپ دے سکتے ہیں بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹیے. اور میرا پیغام یہ ہے, میری پوری شاعری میں, میری کتاب دشتے جاں میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے. بے شک کچھ بھی حالات ہوں, کیسے بھی ہوں, زندگی کتنی بھی بدصورت ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایک خوبصورتی چھپی ہوتی ہے جو ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو زندگی جو ہے وہ اس کو اسی طرح جینا چاہیے جیسے واقعی زندگی ہو, جو زندگی کو زندگی سمجھ کے, بوجھ سمجھ کے نہیں. واہ, بہت اچھی بات ہے آپ دونوں خواتین نے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ وقت بہت قلیل ہے اور بڑی ظالم شے بھی ہے کہ اس قدر تیزی سے ختم ہو جاتا ہے کہ ہم وقت کو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں اور وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. آج ہمارے درمیان دو بہت خوبصورت شاعرات موجود تھیں, ایک فرحت خان صاحبہ اور دوسری عذرا ناز صاحبہ. یہ دونوں ریڈنگ سے ہمارے لیے بہت دور سے بڑی مشکلیں اور مصائب طے کیے ہیں, ہم نے راستے کی, اور ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں صرف اس لیے کہ اردو کی خدمت. ہمارا صرف ایک جذبہ ہے ہم سب کا کہ ہم سب اردو اور نیٹو لینگویجز بھی, ظاہر ہے پنجابی بھی ہمیں اتنی پیاری ہے جتنی اردو ہمیں پیاری ہے, اور ان لینگویجز کے لیے ہم اپنی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, اپنی محنتیں لگانے کو, اپنا سرمایہ لگانے کو, اپنا وقت لگانے کو. تو میں ان دونوں خواتین کا بہت بہت مشکور ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے اتنے وقت جو آج کل بزی لائف ہے اس میں سے بھی یہاں ٹائم نکالا ہے
اور یہاں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ وقت بتایا ہے. آپ تمام کالرز کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کیا. اسی طرح ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. آداب عرض ہے.